السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، یہ ہمارے سلسلے کا تیسرا درس ہے اور آج سے ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ، جہاں سے ہم نے پچھلی دفعہ چھوڑا تھا، اور یہ باب ہے باب الصوم فی السفر وغیرہ، کہ روزے میں سفر اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں. تو جو روزے میں سفر کے حوالے سے احکام ہیں وہ ہم نے احادیث میں پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا. اب جو وغیرہ ہی ہے نا، کہ باقی مسائل، وہ باقی مسائل کون سے ہیں ان کا ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. تو عن عائشة رضی اللہ عنہما قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. اب عائشہ رضی اللہ عنہما کہہ رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ میرے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے، میرے پہ رمضان کے کچھ باقی روزے ہوتے تھے جو رمضان میں چھوٹے ہوتے تھے، جیسا کہ عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں یا کچھ اور عذر بھی ہو سکتے ہیں، مرض کے یا سفر کے وغیرہ ذالک. تو وہ کہہ رہے ہیں میرے پر رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوتے تھے، فما استطيع ان اقضی الا فی شعبان، کہ مجھے ان کی قضا کا موقع صرف ملتا ہی نہیں تھا، صرف شعبان میں جا کے ملتا تھا. مجھ سے وہ قضا ادا ہی نہیں ہو پاتی تھی، میرے سے چھوٹے ہوئے روزے ہیں، میرے پر جو قضا روزے ہیں وہ میں صرف اور صرف شعبان میں جا کے ادا کر پاتی تھی، اس سے پہلے میرے لیے ادا کرنا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کا سبب ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونا ہے، اس کا سبب ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونا ہے. تو یہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، گہرے تعلق کی نشاندہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تیار رکھتی تھی، اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر رکھتی تھی. تو وہ آپ کے لیے اپنے فرض روزے جو کہ قضا ہیں، جو کہ واجب ہیں ادا کرنے، ان کو بھی نہیں رکھتی تھی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا، یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا. تو مطلب یہ کہ یہ تو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قریب تھیں عائشہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا تھا کہ آپ کی عائشہ کے ساتھ شادی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں پر وہی فضیلت ہے جو شرید کو کھانوں کے اوپر حاصل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک خاص تعلق تھا، ایک خاص محبت تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی ان کی حاجت ہو تو وہ اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتی تھی، وہ روزے قضا روزے نہیں رکھتی تھی یہاں تک کہ شعبان آ جاتا تھا. مطلب یہ کہ 10 مہینے گزر گئے رمضان کے بعد کے، لیکن وہ اپنی خدمت اور اپنی پرائرٹی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا کرتی تھی، اور قضا کو تاخیر کیا کرتی تھی. قضا کو تاخیر مطلب یہاں تک کہ شعبان آ گیا. مطلب یہ کہ ہر وقت رسول اکرم، اگر کسی وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حاجت ہو تو وہ اپنے آپ کو ان کے لیے پیش اور حاضر اور تیار رکھتی تھی. کیونکہ اگر آپ نے قضا روزہ رکھ لیا تو قضا روزے کو پورا کرنا فرض ہے، قضا روزے کو پورا کرنا فرض ہے. اور پھر اگر ہاون کو حاجت ہو تو ہاون کے حکم پر روزہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ قضا روزہ فرض ہے، نفلی روزے کی تو بات اور ہے. تو اس وجہ سے وہ روزہ ہی نہیں رکھتی تھی قضا، کیونکہ وہ فرض ہے اور اس کو چھوڑنا الاؤڈ نہیں. تو وہ نہیں رکھتی تھی کہ اگر رسول اکرم کو کسی وقت بھی ضرورت پیش آئے، کسی وقت بھی حاجت پیش آئے، تو میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. اور یہ جو ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کیا مقام تھا، اور جو ہے وہ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا کرتی تھیں. بخلاف اس کے کہ بہت سی خواتین نفلی کاموں میں یا دعوت کے کام کے نام پہ یا تعلیم علم کے نام پر خاوند کے حقوق میں جو کمیاں کرتی ہیں، تو وہ اس کی بالکل برعکس تصویر ہے. سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم دین کا کام کر رہی ہیں، ہم دعوت کا کام کر رہی ہیں، اور پیچھے جو فرائض ہیں وہ چھوٹے ہوئے ہیں. یہاں پہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک فرض کو دوسرے فرض کی خاطر چھوڑ رہی ہیں.
بلکہ ایک فرض کو دوسرے فرض کی خاطر تاخیر کرنی، کیونکہ رسول اکرم کا مقام بلند ہے، رسول اکرم کی جو ہے وہ کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار رکھنا ہی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس حدیث سے مختلف چیزیں ملتی ہیں جسے جو فقہی احکام ہیں۔ پہلا حکم یہ کہ رمضان کے قضا روزے رکھنا واجب ہے، رمضان کے قضا روزے رکھنا واجب ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرنا یہ جو ہے وہ فوراً واجب نہیں ہے، یہ فوراً واجب نہیں ہے۔ مطلب میاں عائشہ کے اگر شعبان میں قضا کر رہی ہیں تو ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہارے اگر روزے چھوٹے ہیں تو تم رمضان کے فوراً بعد ان کو رکھو، دوسرا حکم۔ تیسرا حکم کہ رمضان کے قضا روزے جلد از جلد رکھنا یہ مستحب ہے، جلد از جلد رکھنا مستحب ہے۔ یہ کیسے؟ کیونکہ اس میں وہ اپنا عذر بیان کر رہی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے شغل کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے میں رمضان کے روزے تاخیر کرتی تھی، اور یہ ویسے بھی ایک اصول ہے کہ قضا جو ہے وہ فوراً ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عام اصول ہے کہ قضا فوراً ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تیسرا قاعدہ، تیسرا جو فقہی حکم یہ بتا رہے ہیں کہ قضا فوراً رکھنا مستحب ہے۔ دوسرا حکم ہم نے یہ بتایا کہ قضا فوراً رکھنا واجب نہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مستحب ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ قضا کی تاخیر اگلے رمضان تک الاؤڈ ہے، اگلے رمضان تک اس کی اجازت ہے۔ کسی کا اگر رمضان کے روزے چھوٹے ہیں تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے روزوں کو وہ قضا رکھے سال کے دوران کبھی بھی، لیکن اگر اگلا رمضان داخل ہو گیا اور اس نے روزے نہیں رکھے تو وہ گنہگار گار ہوگا۔ یہ تاخیر کرنا الاؤڈ ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ایک حد تک، اور وہ ہے اگلے رمضان کے داخل ہونے تک۔ اگر اگلا رمضان داخل ہو گیا اور انسان کے اوپر پچھلے رمضان کے باقی روزے تھے اور اس نے نہیں رکھے تو وہ گناہ گار ہے، اس نے قضا کی تاخیر کی ہے، اس نے قضا کو تاخیر کا شکار کیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی بھی جس کسی کی آنکھ لگ گئی اور اس کی نماز فوت ہو گئی تو وہ فوراً پڑھے، تو وہ فوراً پڑھے۔ اب جو انسان قضا، مثال طور پہ انسان کی آنکھ 7 بجے کھلتی ہے، کہتا ہے نماز کا ٹائم نکل گیا، تو کہتا ہے کہ اب تو قضا ہو گیا، اب تو میں سو جاتا ہوں، 9 بجے اٹھ کے پڑھوں گا، تو پہلے چھوٹنے کے اوپر سے گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو نیند کی وجہ سے نماز اس کی مس ہوئی، لیکن اب دوبارہ سونے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا کیونکہ اب قضا کا وقت تھا اور قضا کو لیٹ کرنا اس کو الاؤڈ نہیں تھا۔ یہ نماز کا حکم ہے۔ روزوں میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو الاؤڈ ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ سال کے دوران کبھی بھی رکھ لے، لیکن اگر اس نے سال سے بڑھ کر تاخیر کر دی، اگلا رمضان داخل ہو گیا، تو پھر اس کے اوپر گناہ ہے اور اس کو اس کے لیے استغفار اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اس نے حرام کام کا ارتکاب کیا۔ اور پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر، اور یہ بات ہو رہی ہے بغیر عذر کے، اگر تو انسان پورا سال بیمار رہا یا اس کے بعد مختلف طرح کے عذر تھے وہ نہیں رکھ پایا تو اس کی بات اور ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے قضا جو اس کے چھوٹے ہوئے ہیں وہ اگلے رمضان کے داخل ہونے تک نہیں رکھتا، تو پھر اگلے رمضان کے بعد اس کے اوپر قضا بھی فرض ہے اور اس نے ہر روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ ہر روزے کے بدلے اس نے جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، فقیر مسکین کو اس نے کھانا بھی کھلانا ہے۔ تو جو شخص رمضان کے روزے چھوڑتا ہے کسی بھی عذر کی وجہ سے اور پھر اگلے رمضان تک ان کو نہیں رکھتا بغیر کسی عذر کے، تو پھر اس کے اوپر وہ قضا کو پورا کرنا بھی واجب ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ ادا کرنا بھی واجب ہے۔ یہ ابن عباس کا اور جو ہے وہ جیسے کہ برماوی نے کہا ہے کہ 6 صحابہ کا قول ہے، 6 صحابہ کا قول ہے۔ تو یہ کہ اس کے اوپر کفارہ ادا کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے کہ جتنے، اگر 6 روزے چھوٹے تو وہ 6 روزے کی قضا بھی ادا کرے گا اور 6 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے گا، اور یہ تب ہے اگر وہ اگلے رمضان کے داخل ہونے کے بعد بھی، اگلا رمضان داخل ہو گیا اور اس نے روزے نہیں رکھے، اگلا رمضان داخل ہو گیا اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، ٹھیک ہے، پچھلے رمضان کے روزے
نہیں رکھے. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا شعبان کا اس لیے ذکر کر رہی ہیں کیونکہ ثابت ہوا کہ شعبان آخری حد ہے. شعبان آخری حد ہے. شعبان کے بعد تاخیر کرنا الاؤ نہیں. شعبان کے بعد تاخیر کرنے کی اجازت نہیں. اور اس حدیث سے جو ہے وہ یہ بھی پتہ لگا، بلکہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور چونکہ اب وقت رخصت کا ختم ہو گیا اور اب روزے رکھنا فرض ہو گیا، اب مزید تاخیر نہیں کی جا سکتی، تو پھر امی عائشہ قضا روزے شعبان میں رکھتی تھیں. امی عائشہ قضا روزے شعبان میں رکھتی تھیں. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فوت ہو گیا، جو شخص مر گیا اور اس کے اوپر روزے تھے، تو اس کے روزے اس کے ولی رکھے گا. جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے اوپر روزے تھے تو اس کے روزے ولی رکھے گا. اب بظاہر اس لفظ سے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ عام ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں کہ وہ روزے نظر کے ہوں، وہ روزے کفارے کے ہوں، وہ روزے جو ہیں وہ رمضان کے ہوں. نہیں. تو اس حدیث سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے اوپر کسی طرح کے بھی روزے ہوں، چاہے اس کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوں، چاہے وہ قضا چاہے وہ کفارہ ہو، چاہے وہ نظر ہو، تو اس کا ولی روزہ رکھے گا. اس کا ولی روزہ رکھے گا. لیکن الحافظ عبد الغنی المقدسی کہتے ہیں کہ واخرجہ ابو داود، اس روایت کو ابو داود نے بھی اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. وقال ھذا فی النذری، ابو داود نے کہا کہ یہ حکم صرف اور صرف نظر کے ساتھ مختص ہے، یہ حکم صرف اور صرف منت والے روزوں کے ساتھ مختص ہے. اور امام ابو داود کہتے ہیں وہ قول احمد بن حنبل، کہ یہ قول جو ہے وہ احمد بن حنبل کا ہے. تو امام ابو داود جو ہیں وہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے سنن، وہ حدیث کی کتاب بھی اور فقہ کی کتاب بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپنی کتاب میں یہ روایت ذکر کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت، یہ حکم صرف اور صرف منت کے ساتھ خاص ہے، اور اس کا تعلق رمضان کے روزے وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر امام ابو داود اپنی فقہ اور اپنی حدیث کے علم کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ قول احمد ابن حنبل کا ہے، یہ قول امام احمد ابن حنبل کا ہے. تو امام ابو داود جو کہ محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، وہ احمد ابن حنبل کا قول ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ امام احمد کو جو ہے وہ کی فقہ کو نقل کرنے والوں میں سے ہیں، اور امام احمد سے فقہ پڑھنے اور سیکھنے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے. امام احمد سے فقہ اور جو ہے وہ مسائل سیکھنے والوں میں سے ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد کا مقام کتنا بلند ہے، کہ جن ابو داود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، حدیث کو اس طرح یا فقہ کو اس طرح نرم کر دیا گیا جس طرح داود کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا. وہ ابو داود جو ہے وہ امام احمد سے سوال کرتے ہیں اور ان سے فقہی مسائل پوچھتے ہیں، اور جو ہے وہ امام ابو داود کے مسائل جو ہیں احمد بن حنبل سے وہ مشہور و معلوم ہیں، اور وہ بھی فقہی معاملات میں امام احمد کا قول ذکر کر رہے ہیں. تو یہ شو کرتا ہے کہ امام احمد کا فقہی لحاظ سے کتنا مقام بلند ہے. اور جو اہل حدیث ہیں، جو جو پرانے اہل حدیث تھے، ان کے یہاں احمد کی فقہ کا کیا مقام ہے. ٹھیک ہے. خیر. تو اب ہم مسئلہ دیکھتے ہیں. اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے اوپر 20 روزے تھے، اور مطلب یہ کہ اس کے رمضان کے 20 روزے چھوٹے ہوئے تھے، اس کے رمضان کے 20 روزے چھوٹے ہوئے تھے، وہ فوت ہو گیا. اب کیا اس کے بیٹے نے اس کی طرف سے 20 روزے رکھنے کے نہیں رکھنے؟ اس کے بیٹے نے اس کی طرف سے رمضان کے 20 روزے رکھنے کے نہیں رکھنے؟
مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ بہت سے لوگ فوت ہوتے ہیں اور ان کے اوپر قضا ہوتی ہے، کسی کی ماں فوت ہوتی ہے، کسی کا باپ فوت ہوتا ہے وغیرہ ذالک. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ کس نے رکھنے ہیں؟ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ کس نے رکھنے ہیں؟ تو یہ حدیث کہہ رہی ہے، حدیث کے ظاہری الفاظ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کے جو روزے ہیں اس کا ولی اس کے طرف سے روزے رکھے گا. لیکن امام ابو داود کہہ رہے ہیں کہ امام احمد کے ہاں بھی کہ یہ مسئلہ خاص صرف اور صرف منت والے روزے سے متعلق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے، اس کا بیٹا اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے گا. مسئلہ اہم ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں دیکھا کرتے ہیں کیونکہ اگلی روایت بھی اس والے سے متعلق ہے. اور امام احمد اور امام ابو داود اور ان کے جو جنہوں نے ان سے موافقت کی انہوں نے یہ قول کیوں کہا، وہ اس کی وجہ یہ اگلی روایات ہیں. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي مات وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه آه، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. اچھا، اس روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں فوت ہوئی ہے اور اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے باقی تھے، اوپر 1 مہینے کے روزے باقی تھے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ 1 مہینے کے روزے کی اس نے منت کی تھی. مطلب یہ جو مہینے کے روزے کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے کی روزے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ 1 مہینے کے روزے کی اس نے منت کی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے منت مانگنی تھی. اور وہ بھی قصہ آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ عورت کشتی میں بیٹھی تھی اور کشتی میں جب جو ہے کشتی ڈوبنے لگی تو اس نے، کشتی جب پانی سے ہلی تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے لیے 1 مہینے کا روزے رکھوں گی، تو مجھے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تو وہ بچ گئی اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد وہ فوت ہو گئی. تب اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے کی اس نے منت کی ہوئی تھی. تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میری ماں فوت ہوئی ہے اور اس کے اوپر 1 مہینے کے روزے تھے، اب میں اس کی طرف سے قضا ادا کروں کہ نہ کروں، میں اس کی طرف سے روزے رکھوں کہ نہ رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو تم وہ قرض اتارتے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حق اس سے بڑا ہے اور اللہ کا حق اس کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو یہ دو مختلف قصے ہیں کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ادھر ایک مرد آیا اور ادھر ایک عورت آئی. اس عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس کے اوپر منت کے روزے تھے، میری ماں کے اوپر منت کے روزے تھے، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کے اوپر دین ہوتا، اگر تیری ماں کے اوپر جو ہے وہ قرض ہوتا اور تم وہ قرض اتار دیتی تو کیا وہ قرض تمہارے اتارنے سے اتر جاتا؟ تو اس نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھو. اب خلاصہ بات کا کیا ہے؟ خلاصہ بات کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس نے، اس کی 2 نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں یا اس کی 10 نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی مختلف عبادت اس کی چھوٹی ہوئی ہیں، تو کیا اس کے جو وارثین ہیں وہ اس کی طرف سے وہ عبادت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے جو وارثین ہیں وہ اس کی طرف سے وہ فیل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کا باپ فوت ہوا ہے، اس کے باپ کے اوپر جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے اس کے بارے میں نماز نہیں پڑھی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو کیا وہ 10 10 سال اپنے باپ کی طرف سے نماز پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عبادات محضہ ہیں، جو عبادات بدنیہ محضہ ہیں، کہ جو عبادات اس کے بدن سے ہیں، جو صرف بدن سے دن کا تعلق ہے، تو وہ عبادات اس کی طرف سے کوئی ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ جو بدنی عبادات ہیں وہ اس کی طرف سے کوئی اور اس کی طرف سے ادا کرے گا نہیں. کیونکہ روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو وہ بدنی عبادت ہے، وہ اس کی طرف سے عبادت ادا نہیں کی جائے گی. لیکن جو عبادات کہہ لیں کہ مالی ہیں تو وہ مالی عبادات ادا کی جائیں گی، وہ مالی عبادت ادا کی جائیں گی. تو اور کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس نے کفارہ ادا نہیں کیا تو اس کا کفارہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص فوت ہوتا ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو اس کا حج جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اگر کوئی شخص مطلب اس کی طرف سے پیسے دے کے کوئی شخص جو ہے
किसी शख्स को पैसे दिए जाएंगे जो उसकी तरफ से जाके हज करें। और अगर कोई शख्स फौत होता है और उसने जो है वो मन्नत मानी हुई थी पैसे निकालने की, तो वो पैसे उसकी तरफ से निकाले जाएंगे। ठीक है। तो जो बदनी इबादत हैं वो बदनी इबादत कोई और उसकी तरफ से नहीं करेगा, लेकिन जो माली इबादत हैं वो उसकी तरफ से कोई और अदा जो है वो उसकी तरफ से अदा करना जरूरी है, उसकी तरफ से अदा करना जरूरी है। ठीक है। अदा करना जरूरी है जब वो माल छोड़ के गया हो, अदा करना जरूरी है जब वो माल छोड़ के गया हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो, एक बंदे के ऊपर हज फर्ज था, लेकिन अपनी जिंदगी उसने याशी में गुजारी और हज नहीं किया, और मरने से पहले उसका कारोबार का नुकसान हो गया, सारा कारोबार डूब गया और वो आखिर उम्र में जो है वो फकीरी की हालत में मरा। ठीक है। तो अब क्या उसके वारिसीन को हम ये कहेंगे कि तुम जो है वो अपने अपने पल्ले से अपने खर्चे से उसकी तरफ से हज करो या उसकी तरफ से पैसे निकालो? नहीं। तो अगर माली इबादत में भी यही है कि जो वो तरीका छोड़ के गया है, जो वो पैसा छोड़ के गया है, उसमें से उसकी माली इबादत अदा की जाएंगी, उसमें से उसकी माली इबादत अदा की जाएंगी। अच्छा। लेकिन यहाँ पर मसला आ रहा है रोजे का, कि रोजा बदनी इबादत है। रोजा जो है वो बदनी इबादत, उसमें माल का ताल्लुक नहीं, माल का ताल्लुक नहीं। लेकिन क्योंकि ये हदीस आई है, ये हदीस अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली, तो बाज़ उलमा ने कहा कि जिसके जो भी रोजे रोजे छूटे हैं, चाहे वो फर्ज हैं, रमजान के रोजे छूटे फर्ज हैं वगैरह को, जो भी रोजे के उसके फर्ज थे, वो उसका वली, उसका वारिस उसकी तरफ से अदा करेगा, जो भी रोजे छूटे चाहे वो रमजान की गुनाह हो। लेकिन जो सही कौल है, जो कि इमाम अबू दाऊद ने कहा है और इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा है, वो ये है कि ये खास मन्नत वाले रोजे हैं, ये खास मन्नत वाले रोजे हैं। तो मन्नत वाले रोजे जो हैं वो चूंकि हदीस में आए हैं, तो वो उसकी तरफ से अदा किए जाएंगे, मन्नत वाले रोजे उसकी तरफ से अदा किए जाएंगे। ठीक है। तो या तो वली वो रोजे रखे, या वो किसी को जो है वो कोई और उसकी तरफ से अदा कर दे। तो वली अगर नहीं भी अदा करता तो उसका दोस्त उसकी तरफ से अदा कर देता है, तो भी वो रोजे अदा हो जाते हैं। अच्छा। और यहाँ पर उलमा कहते हैं कि इसी तरह जो भी मन्नत वाली इबादत है वो उसकी तरफ से अदा की जाएगी। मतलब इस हदीस की बुनियाद के ऊपर हम वो कहते हैं कि जो भी इबादत है मन्नत के जरिए, जो मन्नत के जरिए फर्ज हुई है, वो अदा की जाएगी। तो अगर किसी ने मन्नत मानी कि मैं जो है वो मैं एतकाफ बैठूंगा, तो वो उसने मन्नत पूरी नहीं की और वो फौत हो गया, तो ये मन्नत उसका वली पूरी करेगा। और अगर उसने मन्नत मानी कि मैं अल्लाह के लिए सौ रखते पढ़ूंगा और वो फौत हो गया, तो ये मन्नत उसका वली उसका वारिस पूरा करेगा। ठीक है। ये मन्नत उसका वली उसका वारिस पूरा करेगा। ठीक है। तो हमने कहा कि जो माली बात है वो तो अदा करनी ही करनी है, जो बदनी इबादत है वो नहीं करनी। लेकिन अगर उसने मन्नत मानी हुई है तो वो उसकी तरफ से अदा की जाएगी, और वो अदा करना फर्ज है अगर वो पैसा छोड़ के गया है, तो अगर वो माल छोड़ के गया है तो, क्योंकि वली को अपने जो है वो अ, अपने अ, जो फोत हुआ है, इससे तरीका मिल रहा है, इससे इसको पैसे मिल रहे हैं, तो फिर अब ये उसके ऊपर लाजिम है कि उसके हकूक भी अदा करें। लेकिन अगर कोई शख्स फौत होता है और उसके वली को उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर उसके ऊपर फर्ज नहीं कि उसकी तरफ से रोजे रखे, जो मन्नत वाले रोजे हैं या मन्नत वाली नमाज पढ़े, लेकिन मुस्तहब है, लेकिन लेकिन मुस्तहब है। अच्छा। तो अब अगर कोई शख्स जो है वो क्या कहते हैं, उसके रमजान के रोजे छूटे हुए थे और वो रमजान के रोजे कदा नहीं रखता, ठीक है, और रमजान से पहले पहले फौत हो गया, अगले रमजान से पहले पहले फौत हो गया, तो उसका मामला क्लियर है, तो उसका मामला क्लियर है। लेकिन अगर उसने रोजे छोड़े अगला रमजान भी दाखिल हो गया, अगर उसने कदा अदा नहीं की और अगला रमजान भी दाखिल हो गया, तो फिर अब इस सूरत में उसके ऊपर रोजे भी फर्ज हुए और उसके ऊपर कफारा भी फर्ज हुआ, और फिर यह शख्स मर गया, तो फिर वली उसकी तरफ से कफारा अदा करेगा, रोजे रखेगा,
نہیں، ولی اس کی طرف سے کفارہ ادا کرے گا، روزے رکھے گا نہیں۔ تو واضح ہوا کہ نہیں ہو کہ اس مسئلے کو دوبارہ دہراؤں؟ اگر کوئی بھی معاملہ آپ لوگوں کے لیے واضح نہیں ہے تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں چیٹ میں۔ بھی نہ واضح ہو کہ معاملہ تھوڑا سا ذرا مشکل تھا۔ اچھا، تو یہاں پر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، اس میں تو اس کو چھوٹ مل گئی، اس میں تو اس کو چھوٹ مل گئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تھی، اور جو بدنی عبادت ہے۔ لیکن جب اس نے اپنے اوپر فرض کیا تو اس نے اپنے ذمے میں وہ خود ہی لکھوا لیا، اور وہ ایسے جیسے اس نے قرض اپنے سر پہ اٹھایا، اس نے خود، جس طرح بندہ قرض خود اپنے سر پہ اٹھاتا ہے، اسی طرح اس نے بھی اپنے اوپر خود ہی چیز فرض کی۔ تو جب اس نے فرض کی تو پھر وہ جس طرح اس کا قرضہ ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اس کی طرف سے منت جو مانگی جو مانی گئی تھی وہ بھی ادا کرنا اس کی طرف سے لازم ہوا اور واجب ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اس حدیث سے پتہ لگا کہ قیاس، جو ہم کہتے ہیں قیاس کرنا، وہ شریعت کے اصولوں میں سے ہے، اور قیاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں استعمال کیا ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم وہ اتارتی؟ نے کہا ہاں۔ تو تم وہ اتارتے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ کا قرض تو اس سے زیادہ حقدار ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کا استعمال کیا ہے۔ تو شریعت میں قیاس موجود ہے، اور شریعت میں قیاس سے یہ احکام ثابت کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ دو اگر متماثل چیزیں، دو ملتی جلتی چیزیں ہیں، تو پھر اس کا حکم اس کے اوپر لگے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ جب کوئی مرتا ہے تو تو جہاں پر ہم اس کے مال سے اس کے دنیاوی قرضے اتارتے ہیں، وہاں پر اس کے شرعی جو ہے وہ فرائض بھی ہم نے اس کے مال سے ادا کرنے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی فوت ہے، لوگ پوچھتے ہیں جی ہاں جی اس کے ذمہ میں کوئی قرض تھا، کوئی ہے اس کا قرض، میں اس کا قرض ادا کرنے کے، تو جہاں جہاں پہ آپ نے اس کا قرض اتارنا ہے، لوگوں کو اس کے پیسے واپس کرنے ہیں، وہاں پر اگر اس کی طرف سے حج واجب ہے وغیرہ ذالک، یا اس نے نظر وغیرہ مانی ہوئی ہے، تو وہ بھی آپ نے ادا کرنا ہے۔ امید ہے واضح ہوگا۔ اچھا، عن سهل بن ساعد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، يعني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر۔ اچھا، یہ سہل جو صحابی ہیں، ان کا نام حزن تھا، مطلب سختی، شدت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل رکھ دیا، آسانی رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ اچھے نام رکھنا، اس کی طرف شریعت میں رہنمائی کی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے، اور برے ناموں کو بدلنے کی بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کا نام تبدیل کیا حزن سے سعد، اور کہتے ہیں کہ یہ صحابی جو ہیں وہ 100 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی، اور مدینہ میں یہ آخری صحابی تھے جو فوت ہوئے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات کثرت سے کی ہیں، اور ان کی روایت جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں بھی کثرت سے موجود ہیں۔ تو سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کریں گے، جب تک وہ افطار جلدی کریں گے، لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کریں گے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں احب عبادی الی اعجلهم فطرہ، ٹھیک ہے، اعجلهم فطرہ، کہ میرے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو میرے جو سب سے جلدی افطاری کریں۔ ٹھیک ہے، جو سب سے جو ہے وہ جلدی افطاری جو افطاری میں سب سے زیادہ جلدی کریں۔ تو افطار جلدی کرنا یہ سنت میں سے ہے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کریں گے، کیونکہ سنت کو فالو کرنا، سنت کی اتباع کرنا، اس میں خیر ہی خیر ہے، اور سنت کو چھوڑنا اس میں شر ہی شر ہے۔ ٹھیک ہے، تو افطار کو تاخیر کا شکار کرنا یہ سنت نہیں ہے، بلکہ نماز سے پہلے افطاری ہونی چاہیے، نماز بعد میں ہوگی، افطاری پہلے ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے،
اور اس میں جو ہے وہ اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس میں اہل کتاب کی مخالفت ہے، جو افطار کرتے تھے جب جو ہے وہ خاص ستاروں کا ظہور ہوتا تھا، مطلب یہ کہ جب اندھیرا گہرا ہوتا تھا تب وہ افطاری کیا کرتے تھے، اور ان کے رستوں کے اوپر چلے جو ہے وہ شیعہ، ان کے رستے کے اوپر چلے شیعہ، کہ وہ بھی افطار تاخیر کے ساتھ کرتے ہیں جب وہ خاص جو ہے وہ چاند جو ہے وہ جب خاص ستاروں کا ظہور ہوتا ہے، جب رات لیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو جناب پتہ لگتا ہے کہ جناب افطاری کا ٹائم ایک فک کیا دکھاتے ہیں، وہ ایک فک حنفی ہوتا ہے، ٹی وی پہ کیا دکھاتے ہیں، پھر فک حنفی، ہاں، ایک فک حنفی اور ایک فک جعفری، ٹھیک ہے۔ تو حنفی مالکی شافی وہ تو مطلب بات ایک ہی ہے نا، مطلب ہے کہ اہل سنت کے مدارس میں سے ہی ہیں، لیکن دوسرا کیا ہوتا ہے فقہ جعفری، اور فقہ جعفری والا کیا حساب کتاب ہے جی، کہ وہ امام جعفر صادق کے اوپر جو ہے ان لوگوں نے جھوٹ اور بہتان باندھا ہوا ہے، اور ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ ائمہ کے نام کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے تو اپنا مذہب قائم کیا ہوا ہے، تو وہ جعفر صادق کی طرف اپنی نسبت کر کے اس فقہ کے مطابق روزہ لیٹ کھولا جاتا ہے، اس فقہ کے مطابق روزہ لیٹ کھولا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر کے اوپر رہیں گے، تو یہ لوگ خیر سے محروم ہیں، یہ والے بھی اور اہل کتاب بھی، مطلب یہ کہ سنت سے ہٹنا بھی، ہلکا سا ہٹنا بھی جو ہے وہ خیر سے محرومی ہے۔ تو افطاری ہے نا انسان کے لیے مباح چیز ہے، لیکن یہاں پر بھی سنت یہ ہے کہ جلدی کی جائے، راستے سے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر کے اوپر رہیں گے جب تک وہ افطار جلدی کریں گے، مطلب یہ کہ جب تک وہ سنت کو قائم رکھیں گے تب تک وہ خیر کے اوپر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہم پیچھے ہم حدیث پڑھ کے آئے ہیں، شروع میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جو ہے وہ نہیں، شروع میں حدیث نہیں آئی تھی، اچھا، تو مطلب یہ کہ افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے، اور نماز سے بھی پہلے، اور یہ جو ہے وہ افطار لیٹ سے لیٹ کرنے والی عادت، یہ عجیب عادت پتہ نہیں کیوں ہمارے ترک بھائیوں بھی آ گئی، ہمارے ترک بھائیوں بھی آ گئی، حالانکہ ترک بھائی جو ہیں وہ ہمارے وہ حنفی ہیں، لیکن ہمارے پاکستان والے حنفی اور ہیں اور ترک والے حنفی اور ہیں، تو ترک والے ہمارے جو حنفی بھائی ہیں وہ افطاری لیٹ کرتے ہیں، واللہ عالم کیوں کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی سنت کی مخالفت ہے، اس میں بھی سنت کی مخالفت ہے، اور ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور بعض اوقات تو نماز کے بعد افطاری ہوتی ہے، مطلب یہ کہ یہ عجیب چیز ہے، مطلب یہ کہ سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دیندار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ تقوی والے ہیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اچھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ افطاری جو ہے وہ تمرات پہ کیا کرتے تھے، رطب پہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تازہ کھجور سے افطاری کیا کرتے تھے، تازہ کھجوروں سے افطاری کیا کرتے تھے، تازہ کھجوروں سے افطاری کیا کرتے تھے، وہ بھی طاق عدد میں، ٹھیک ہے، سوری وطر وطر عدد میں، کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تین پانچ، مطلب یہ کہ جو ہے وہ آڈ نمبرز کی کھجوریں جو ہے وہ فریش کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوریں کھایا کرتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تازہ کھجوروں سے افطاری کیا کرتے تھے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو پھر آپ جو ہے وہ خشک کھجوروں سے افطاری کرتے تھے، اور اگر وہ نہ ہوتی تو آپ جو ہے وہ پانی کے گھونٹ بھر لیتے، پانی کے گھونٹ بھر لیتے، تو یہ جو ہے وہ تین درجے ہیں، اور ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں نمک بیچ میں آ گیا ہوا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ ہے کہ تازہ کھجور یا پھر جو ہے وہ خشک کھجور یا پھر پانی جو ہے وہ، یہ تین درجے ہیں، اور جو ہے وہ جیسے ہم نے ذکر کیا تھا کہ شہری میں بھی اس طرح کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ کھجور جو ہے وہ اور نمبر میں تین پانچ سات کھانی چاہیے، اور ایک کھجور سے گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ کھجوریں کھاتے تھے اور ایک کھجور کا ذکر نہیں ہے، مطلب یہ کہ سنت جو ہے وہ اس طرح پوری نہیں ہوتی، اچھا۔ اور اس طرح جو ہے وہ افطار سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جیسا کہ جو ہے وہ سنت ہے، اور جو ہے وہ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ کھائے تو وہ اس کی حمد بیان کرے، تو کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، یہ بھی ایک بہت سے لوگ جو ہے وہ افطاری کے موقع پر خاص طور پر الحمدللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح افطار سے پہلے دعا کرنا، کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ للصائم عند دعوتی عند فطره دعوت لا ترد، کہ جو روزے دار ہے اس کے افطار کے وقت اس کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں ہوتی، تو روزے کی حالت میں ویسے بھی دعا کر سکتے کرنی چاہیے، لیکن افطار سے پہلے خاص طور پہ دعا، کیونکہ اس وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو اس کی رد نہیں ہوتی،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح افطار کے موقع پر ذکر کا جو مسنون ذکر ہے اس کو اہتمام کرنا. مثال طور پہ ذهب الدم وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. تو یہ پڑھنا. اور کیا اس کو پہلے پڑھنا ہے بعد میں پڑھنا ہے؟ تو صحیح کھول لیا کہ بعد میں پڑھنا ہے. اور اسی طرح کو پڑھتا ہے کہ اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت. اور اس کے آگے بھی اس میں پوری حدیث ہے. تو بھی حدیث یہ ہے کہ مطلب اتنی ضعیف نہیں ہے. تو اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ افضل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان ذهب الدم وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ پڑھے. اچھا. تو یہ تو ہو گیا افطار کے احکام. اور پھر افطار کے بعد جو ہے وہ انسان نماز پڑھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہ انسان افطاری کے نام پہ اتنا نماز کو تاخیر کر اشکال کر دے. افطاری جو ہے وہ مناسبت تک انسان کر لے، لیکن یہ کہ افطاری کے نام پہ جو بہت سے لوگوں پر ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ بعض اوقات با جماعت بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہت خلل والی بات ہے کہ آپ تراویح کا تو اہتمام کر رہے ہیں لیکن آپ فرائض جو ہیں وہ آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ کے الطرف فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ وما تقرب عبدی الی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ میرا بندہ فرض سے بڑھ کر کسی اور چیز کے میرے قریب نہیں آ سکتا. مطلب سب سے بڑھ کر میرا بندہ فرض سے میرے قریب آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ فرائض کو پورا ادا کرنا. لیکن جہاں پر جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے وہاں پر فرض نمازوں میں شدید جو ہے وہ کمی کو تاہی جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے افضل عمل جو ہے وہ الصلاۃ فی وقتها، کہ نماز اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے. نماز اس کے اول وقت میں ادا کرنا ہے. تو سب سے افضل عمل تو یہ ہے. تو خیر یہ ایک زیادہ موضوع ہے، لیکن ہم نے پھر بھی یہاں کے تنبیہ کا نتیجہ کہ لوگوں میں جو خرابیاں ہیں ان کی درستگی بھی بہت ضروری ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، خلیفہ ثانی، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا، جب جب رات آ جائے، مطلب یہ کہ جب رات مشرق سے آ جائے، وادبر النهار من ها هنا، اور جب رات جو ہے وہ مغرب سے چلی جائے. مطلب ادھر سے رات آتی ہے، مشرق سے رات آتی ہے اور مغرب سے رات جاتی ہے. سوری، مشرق سے رات آتی ہے اور مغرب سے جو ہے وہ دن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب رات یہاں سے آئے اور جب دن وہاں سے آئے، اللہ علیہ وسلم، جب رات یہاں سے آئے اور جب دن وہاں سے جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کا روزہ کھل گیا. روزے دار کا روزہ کھل گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقت بتا دیا کہ افطار کا وقت تب ہے، تو بعض روایت میں آیا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے. تو یہ تینوں چیزیں متلازم ہیں کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ دن چلا جاتا ہے، اور جب دن چلا جاتا ہے تو رات جو ہے وہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو مشرق اور مغرب میں آپ کو علامات نظر آ جاتی ہیں. مغرب میں آپ کو سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، یا سورج ڈوبتا نہ بھی نظر آئے تو آپ کو جو ہے وہ دن کی روشنی غائب ہوتی نظر آتی ہے، اور مشرق سے آپ کو اندھیرا پھیلتا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تینوں علامتیں جو ہیں وہ جیسے کہتے ہیں انٹر لنکڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے تو روزے دار کا روزہ ختم ہو گیا. روزے دار کا روزہ ختم ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا روزہ ختم ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ آٹومیٹیکلی شرعی طور پر اس کا روزہ کھل گیا. اب وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے لیکن اس کا روزہ آگے نہیں چل رہا، اس کا روزہ جو ہے وہ مطلب ٹائم اوور. ٹھیک ہے. ٹائم مطلب وقت گزر گیا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر کھل گیا کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب اس کی مرضی جب وہ کھولے. اس کی مرضی جب وہ کھولے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق میں یہ مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق آگے وصال سے آئے گا. اس کا تعلق آگے وصال سے آئے گا. خیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ افطاری کا وقت بہرحال شروع ہوتا ہے اس ٹائم سے افطاری کا وقت شروع ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ بات شامل ہے، مطلب یہ کہ یہ بات زیر نظر رہے کہ سحری میں تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، اور افطاری میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے. لیکن یہ تب ہے جب ہمیں پتا ہو کہ رات ہوئی ہے یا دن ہوا ہے. شک کی حالت میں یہ کام مستحب نہیں رہتا. اگر ایک انسان کو شک ہے، گھڑی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں
टाइम तो ऐसे होने वाला था, मुमकिन है हो गया हो, फजर मुमकिन है हो गई हो, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि तुम मुस्तहब है तुम खाते रहो, ये नहीं मुस्तहब है खाते रहो। और इसी तरह अगर एक इंसान के पास घड़ी नहीं है और वो कहता है कि अंधेरा तो ऐसा ऐसा फैल रहा है, मुमकिन है मगरिब हो गई हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि तुम मुस्तहब है कि तुम खा लो, बल्कि हम कहेंगे अगर तुमने खाया तो तुम्हारा रोजा टूट गया। तो ये एक उसूल वाली बात है कि जो है वो यकीन ला यज़ूलु बिशक, यकीन ला यज़ूलु बिशक के मतलब ये है कि दिन था, अब दिन का चले जाना ये कंफर्म होना जरूरी है। अगर दिन का जाना कंफर्म नहीं है तो इंसान बगैर किसी दलील के, बगैर किसी वजह के रोजे खोल खोल नहीं सकता कि ये कहे कि जी रात हो गई थी, या इफ्तारी में जल्दी करनी चाहिए। इफ्तारी में जल्दी तब करनी चाहिए जब इफ्तारी का वक्त कंफर्म हो, या यकीन हो या गलबा जन हो। जब यकीन भी नहीं और गलबा जन भी नहीं, तो कैसे कोई इंसान जो है वो इफ्तारी कर ले कि नहीं जी इफ्तारी करना जो है वो जल्दी करना मुस्तहब है। ये बात लोग कहते हैं सहरी की ताखीर करना मुस्तहब है। मुस्तहब करने का मतलब यह है कि जब सहरी का टाइम गुजर भी जाए, जब फजर भी दाखिल हो जाए, तब भी आप खाते रहो कि जनाब, ये बात नहीं है। वक्त के अंदर की बात हो रही है, वक्त के अंदर की बात हो रही है। ठीक है। अब इफ्तारी का कैसे पता लगता है? इफ्तारी कैसे पता लगता है कि या तो इंसान अपनी आंखों से सूरज को गरूब होते देखे, या फिर उसको जो है वो एक काबिल एतबार शख्स बताए कि इफ्तारी का टाइम हो गया है। काबिल एतबार शख्स बताए कि इफ्तारी का टाइम हो गया है। ठीक है। या फिर जो काबिल एतबार कैलेंडर वगैरह हैं वो भी ठीक है, घड़ी के हिसाब से वो भी ठीक है। लेकिन अगर ना तो कैलेंडर है, ना इंसान ने जो है वो अपनी आंखों से देखा है, और फिर काबिल एतबार शख्स नहीं बताता, तो उसके लिए इजाजत नहीं कि वो अपना रोजा खोले। मिसाल तौर पे उसको जो है वो टीवी के ऊपर अजान सुनाई देती है और वो रोजा खोल लेता है, बाद में पता लगता है अच्छा जी वो तो अभी हैदराबाद में रोजा खुला था, हैदराबाद में रोजा खुला, तो हैदराबाद में रोजा खुला था, इसलिए इस तरह की चीजों का भरोसा नहीं होता। या फिर जो है वो अगर बच्चा अजान दे दे, ठीक है, नाबालिग के खबर के ऊपर तो एतबार नहीं कर सकते। जो हमारे शेख अब्दुल करीम खुदा बता रहे थे कि जो है वो ये वाकया हुआ है कि बच्चे को उन्होंने भेजा कि जाके देखो कि अजान हुई है कि नहीं हुई, और बच्चे ने बाहर खड़े होकर खुद ही अजान दे दी और कहता रोजा खुल गया। तो इसलिए काबिले एतबार लोगों की गवाही कबूल है, बच्चों वगैरह की गवाही, बच्चों ने बता दिया जनाब अजान हो गई, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, जिसने भी वक्त के बाद खाया, शहरी का वक्त खत्म हो गया लेकिन उसने फजर के बाद खाया, तो उसका रोजा टूट गया, उसका रोजा हुआ ही नहीं। ठीक है। अगर कंफर्म हुआ कि वो वक्त खत्म हो चुका हुआ था, अगर कंफर्म नहीं, तो उसका रोजा नहीं टूटेगा, उसका रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है। एक इंसान खाता है खाता है खाता है और फिर बाद में कहता है यार मुमकिन है कि वक्त फजर का शुरू हो गया हो, तो हम कहते हैं तुम्हारा रोजा सही है, जब तक तुम्हें यकीनी तौर पर कंफर्म नहीं हो जाता कि वाकई में वक्त गुजर गया था। और इसके ऑपोजिट, इसका बिल्कुल बरअक्स मगरिब का टाइम है। अगर कोई इंसान खाना शुरू कर देता है और कहता है मुमकिन है मगरिब हो गई हो, तो हम कहते हैं तुम्हारा रोजा टूट गया, तुम्हारा रोजा टूट गया। तुमने यकीन का इंतजार करना था, तुमने गलबा जान का इंतजार करना था। और अगर कोई शख्स इफ्तारी कर लेता है इस बुनियाद के ऊपर के रोजा का टाइम गुजर गया, लेकिन बाद में पता लगता है कि जो है वो जो है वो टाइम नहीं गुजरा था, बादल आ गए थे या कुछ और हो गया था या गलती लग गई थी, तो वो रोजा टूट गया और उनको कदा अदा करनी होगी। और ये वाकया आसलम के ज़माने में भी हुआ है और उमर के ज़माने में भी हुआ है कि लोगों को गलती लगी कि इफ्तारी हो गई, उन्होंने रोजा खोल लिया और बाद में पता लगा कि टाइम नहीं हुआ था, वो तो सामने जो है वो बादल वगैरह इस तरह कुछ हो गया था। ठीक है। तो अगर इंसान गलती से भी खा लेता है और ये सोचे कि इफ्तारी का टाइम हो गया, और बाद में पता लगता है कि इफ्तारी का टाइम नहीं हुआ था, तो उसको रोजा दोबारा रखना होगा। तो इसलिए इंतजार करना अच्छी बात है, लेकिन जब वक्त दाखिल हो जाए तो फिर फौरन करना, ये भी सुन्नत में से है, ये भी मुस्तहब में से है। तो इंसान ना तो उनमें से हो जो लेट करते हैं, और ना तो उनमें से हो जो वक्त से पहले ही कर देते हैं। अच्छा, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم.
ولمسلم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال فأيكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اور شیخ نے کہا ہے کہ اس حدیث کو روایت ابو ہریرہ نے بھی کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا. اب وصال کس چیز کا نام ہے؟ وصال اس چیز کا نام ہے کہ انسان روزہ مسلسل رکھتا رہے. اگر انسان روزہ مسلسل جاری رکھے، مطلب افطاری ہی نہ کرے. وصال اس چیز کا نام ہے کہ انسان افطاری کے بغیر روزے کو جاری رکھے. سحری روزہ گزرا، افطاری کا ٹائم گزر گیا، اگلا روزہ شروع ہو گیا اور اس نے کھانا ہی نہیں کھایا، تو اس کا نام ہے وصال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا. لوگوں نے کہا ان کا تو صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خود وصال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے رکھتے رہتے تھے ایک بعد دوسرے، اور بیچ میں افطاری بھی نہیں کرتے تھے، بیچ میں کچھ کھاتے اور پیتے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا پھر اگر آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہم بھی نیکی کا کام کریں گے. ٹھیک ہے. یہ صحابہ تھے جو نیکی کے کام میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی یہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو نبی ہیں تو ان کا تو معاملہ ہی ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتے تھے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نارمل انسان ہیں، وہ تو نبی تھے نہیں، وہ تو صحابہ تھے نہیں، وہ تو نیک لوگ تھے. ان کی اور ہماری سوچ میں فرق ہے، وہ بڑا فرق ہے. تو وہ دیکھا کہ جب آپ وصال کر رہے ہیں تو ہم بھی وصال کریں گے. اور یہ نہیں کہا کہ وہ تو نبی ہیں وغیرہ، یہ وہ، انہوں نے کہا جب آپ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ نہیں، ہر چیز میں میری مطلب نارمل حکم تو یہی ہے کہ آپ کو فالو کرنا ہے، آپ کو قدوہ بنانا ہے، آپ کو اسوہ بنانا ہے، آپ کے مطابق زندگی جینی ہے. لیکن کچھ جگہ پر استثناء ہے، کچھ جگہ پر ایگزمپشن ہیں کہ جہاں پر کچھ معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. تو کچھ خصائص میں سے ہیں، اور یہ خصائص میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے، مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. یہ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تم جیسے نارمل انسان نہیں ہوں، میرے ساتھ تمہارا فرق یہ ہے کہ مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے. کچھ علماء نے کہا کہ آپ کو آپ کی نیند میں کھلا پلا دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس قول کو رد کیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت کے معارف میں اور آپ سے انس میں، اور جو مناجات ہیں اللہ رب العزت کی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں، وہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ جو سکون ملتا ہے، وہ جو لذت ہے، وہ لذت ہی کھانے پینے کا بدل تھی. وہ لذت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا بدل تھی. مطلب وہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ جو گہرا تعلق، اور وہ محبت، اور وہ انس، اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو معارف ہیں، ان کی یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا نعم البدل بن جاتی ہے. کہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے کا مطلب ہے کہ آپ کو طاقت اور انرجی ملے. لیکن بعض اوقات آپ کو دوسرے طریقوں سے بھی انرجی مل جاتی ہے. بعض اوقات آپ کو دوسرے طریقوں سے بھی انرجی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ملتی تھی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق تھا، اور جو ہے وہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کی دعائیں سے دعائیں کرنا، اور جو مناجات، تو وہ اس کا اثر ہے. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کسی کا بھی ہلکا سا بھی تجربہ ہوا ہو نا، جس کسی کا بھی ہلکا سا بھی تجربہ ہو، اس کو پتا ہے کہ جسم کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی. جسم کو فزیکل کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی جب اس کے دل کی اور روح کی غذا اس کو مل رہی ہو. یہ نہیں کہ مکمل طور پہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی کبھی چکھا ہے، جس کو ہلکا سا بھی ایکسپیرینس ہوا ہے نا، تو اس کو پتا ہے کہ جب دل اور روح کو کھانا مل رہا ہو، اور دل اور روح کو اس کی غذا مل رہی ہو، تو یہ بہت سے کھانے کا نعم البدل بن جاتی ہے، بہت سے کھانے کا نعم البدل بن جاتی ہے. تو پھر اس شخص کے لیے چند لقمے بھی کافی رہتے ہیں فزیکل خوراک کے. یعنی کہ فزیکل خوراک کی اس کو بالکل ضرورت نہیں رہتی، یہ بات نہیں ہے. فزیکل خوراک پھر بھی اس کو ضرورت ہے،
لیکن اس کو وہ والی حاجت نہیں رہتی جو دوسروں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی حدیث میں آیا ہے کہ کافر جو ہے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات مطلب ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ہمیں بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جب انسان کا روح یا دل پریشان ہو تو کھانا پینا اس کو فائدہ دیتا. کھانا پینا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اور جب دل اور روح خوش ہو تو پھر کھانا پینے کی جو ہے وہ کھانے پینے کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. ٹھیک ہے. ایک طرف جتنا مرضی اس کو ٹھوس لو لیکن اب اس کا دل اور روح کو سکون نہیں پھر اس کو فائدہ نہیں. جیسا کہ شاعر نے کہا ہے کہ لو اطعم المن والسلوى مكانهم ما ابصر الناس طعما فيهم نجعا. ٹھیک ہے. اور اگر ان کو من و سلوہ بھی کھلا دیا جاتا نا تو وہ اس وقت اس ٹینشن میں تھے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی کھانے کا افیکٹ جو ہے وہ افیکٹ پڑنا ہی نہیں تھا. کوئی کھانے کا افیکٹ پڑنا ہی نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کھانے کا اثر ہی نہیں پڑتا جب دل اور روح پریشان ہوتی ہے. اچھا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاصیت بتائی. لیکن کچھ صحابہ نے پھر بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر رہے ہیں تو یہ نیکی کا کام ہے تو ہم بھی کریں گے. یہ نیکی کا کام ہے تو ہم بھی کریں گے. تو مسلم میں روایت ہے کہ ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو وصال کرنا چاہتا ہے وہ سحری تک وصال کر لے. وہ سحری تک وصال کر لے مطلب یہ کہ اگر تم جو ہے وہ لازمی طور پر جو ہے وہ وصال کرنا ہی چاہتے ہو تو پھر اپنی افطاری کو فجر تک تاخیر کر دو اس کی. اپنی افطاری اپنے روزے کھولنے کو تب تک اس کو تاخیر کا شکار کر دو جب تک سحری کا وقت نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ سحری کا وقت کھا لینا. یہ نہیں کہ آپ 2 روزے گزرے اور آپ نے ان میں کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو. آپ کہنا کہ نہیں ٹھیک ہے روزہ لیٹ کھول لینا. اگر تم وصال کرنا ہی چاہتے ہو تو کر لو لیکن سحری پر لازمی کھانا ہوگا. سحری پہ لازمی روزہ توڑنا ہوگا. سحری پر لازمی کھانا ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کچھ صحابہ نے کہا تھا کہ ہم یہ بھی وصال کریں گے تو آپ نے بتایا کہ بس پھر یہ آخری حد ہے. اس حد سے آگے بڑھنا نہیں. میں کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں لیکن تم لوگوں کو اجازت اس بات کی نہیں. تم لوگوں کو اگر اجازت ہے تو اس بات کی ہے کہ تم اپنا روزہ سحر میں جا کے کھول لو. تو رمضان میں چونکہ ویسے بھی کام کھانے کی ہے وہ ترغیب دی گئی ہوئی ہے تو پھر اگر کوئی انسان ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے اور وہ بھی شہری وقت کھاتا ہے تو اس کو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. ان میں کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ کس بات کا ہے؟ خلاصہ اس بات کا ہے کہ وصال کرنا جو ہے وہ مکروہ ہے. وصال کرنا مکروہ. وصال سے مراد کیا ہے کہ انسان روزوں کو آپس میں جوڑ لے اور ان میں افطاری نہ کرے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وصال کرنا مکروہ ہے. وصال کرنا مکروہ ہے کہ انسان روزوں کو اس طرح جوڑ لے کہ ان کے درمیان میں نہ کھائے نہ پیے. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مباح ہے الاؤڈ ہے کہ انسان اپنی افطاری کو تاخیر کا شکار کرے اور سحری کا وقت جاگ کرے. یہ مباح ہے. یہ الاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس کو بھی سال سمجھتا ہے اس کو بھی سال سمجھ کے کرتا ہے تو یہ مباح ہے لیکن یہ افضل نہیں. افضل یہ ہے کہ انسان افطاری کے وقت پہ افطاری کریں اور جلد از جلد کریں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کریں. ٹھیک ہے. تو افضل یہ ہے کہ انسان فوراً ترنت کھول دے. لیکن کوئی وصال کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس حدیث سے کہ وہ مباح ہے. افضل نہیں. افضل کے خلاف ہے لیکن مباح ہے کہ وہ سحری میں جا کے اپنا روزہ کھول لیں. اور اگر کوئی اس کے سحری کے وقت بھی جا کے روزہ نہیں کھولتا تو پھر وہ مکروہ میں داخل ہو گیا. اس کے علاوہ اور بھی اقوال موجود ہیں ان میں حرام بھی کہا گیا ہے وغیرہ ذالک میں تفصیل بھی موجود ہے. لیکن جو میں نے ذکر کی ہے تفصیل وہ معتمد ہے واللہ تعالی اعلم. تو ارادہ تو میرا اس سے آگے پڑھانے کا تھا لیکن آج جانبی موضوعات تھوڑے زیادہ تھے لیکن یہ بھی ضروری تھا کیونکہ جو ہے وہ کچھ پریکٹیکل باتیں تھیں کچھ پریکٹیکل موضوعات تھے جن پہ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ خیر ہوگی. اور ایک آخری تنبیہ ہے کہ جو فجر کا وقت ہے اس حوالے سے بھی بہت بڑی جو ہے وہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے خاص طور پہ یورپ والوں کے لیے. خاص طور پہ یورپ والوں کے لیے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے کہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ
تو ایک کیا کہتے ہیں، حکومت کی طرف سے مساجد کو ایک ٹائم دیا گیا ہوتا ہے کسی حد تک. لیکن یورپ میں نارملی جو ہے وہ آزادی ہے، تو ہر مسجد اپنے لحاظ سے ٹائمنگ فجر کا سیٹ کرتی رہتی ہے. تو علماء میں فجر کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کون سا صحیح ہے اور کیسے اور وجہ کیا ہے. لیکن اشارہ صرف ہلکا سا اشارہ اس بات کا کہ یہ سارا جو ہے وہ اینگل کی بیس کے اوپر ہے. کیا کہتے ہیں، تو اگر کوئی 18.5 والے اینگل کو فالو کرتا ہے، 18 والے اینگل کو فالو کرتا ہے تو بھی وہ درست ہے، اگر کوئی 15 والے اینگل کو فالو کرتا ہے تو بھی وہ درست ہے. بات وہی ہے کہ جو ہے وہ اگر انسان کسی معتبر عالم میں کسی معتبر مسجد کے حساب سے چل رہا ہے اور وہ اینگل 15 اور 18 کے آگے پیچھے ہی ہیں، کے درمیان میں ہی ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر 15 سے بات نیچے جا رہی ہے، 12 تک جا رہی ہے، 13 تک جا رہی ہے، تو وہ بات مناسب نہیں ہے. اس سے زیادہ تخیر، اس سے زیادہ جو ہے وہ تخیر مناسب نہیں ہے. یہ ہلکا سا اشارہ ہے، لیکن اگر جیسی بات ہے کہ اگر یورپ کے والے سے مزید سوالات ہوئے اس طرح کے تو وہ پرائیویٹ میں پوچھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ مجلس میں اس حوالے سے ہلکا سا اشارہ کر دیا جائے، تاکہ جو لوگ اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ان کو یاد دہانی آ جائے کہ یہ مسئلہ بھی پوچھنا تھا ہم نے. اب آپ کے سوالات کا ٹائم ہے. کیا آپ بھی سوال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہم یہاں پہ جو میں نے تفصیل ذکر کیا کہ یہ مباح ہے فجر تک. بعض علماء نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بھی سخت کلام کیا اور اس کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی. تو ویسے بھی یہ افضل کے خلاف ہے، یہ ویسے بھی افضل کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم شرعی حکم بتا رہے ہیں کہ یہ مباح ہے، لیکن پھر بھی بتانے کے افضل کے خلاف ہے، اور وہ بھی دوسرے اقوال موجود ہیں جو اس سے منع کرتے ہیں. تو اس لیے وصال کیا جا سکتا ہے، لیکن مطلب فزیکلی کیا جا سکتا ہے شرعی لحاظ سے. بہرحال یہ یا تو خلاف الاولا ہے، یا پھر مکروہ ہے، یا پھر حرام ہے. علماء کے مختلف اقوال ہیں، تو بہتر ہے انسان یہ والا کام نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع کیا. ٹھیک ہے. تو واصل مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تو بس کافی ہے. باقی وہ صحابہ کا شوق تھا، صحابہ کی جو ہے وہ نیکی کا ارادہ ہے. یہ کل کی مجلس میں بھی ہم دیکھیں گے. تو ان کی بات ہو رہا ہے، ہم جیسے لوگ تو نہیں. اچھا. سوالات. اگر کسی کے حج کی استطاعت نہیں تھی، مال مال نہیں چھوڑا، لیکن اولاد اپنی خوشی سے والدین کی طرف سے حج کریں تو درست عمل ہوگا. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی والدین کو اصالہ ثواب کرنا چاہتا ہے حج کر کے، یا ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے، ان کو اس کا ثواب بخشنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. طرف سے کوئی حرج نہیں ہے. والدین کی طرف سے حج کرنا ان کو واجب نہیں تھا، لیکن کوئی نہیں، اگر انسان کو ثواب دیا جاتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی خاتون 2 سال لگاتار اپنی پریگننسی اور رضاعت کی وجہ سے اتنی ہمت نہ ہو کہ وہ اپنے روزے رکھ پائے تو وہ کیا کرے؟ یہ اچھا سوال ہے. یہ اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ 2 منٹ کا ٹائم چاہیے ہوگا. جو خاتون بچے کی وجہ سے، چاہے وہ بچہ پیٹ میں ہو یا گود میں ہو، دودھ پیتا ہو، تو پریگننسی کی وجہ سے یا رضاعت کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ اس کو قضا ادا کرنی ہوگی. صحیح قول یہ ہے کہ اس کو قضا ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب کیا اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا نہیں کرنا ہوگا؟ مطلب یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے 2 سال کے روزے چھوٹے ہیں اور بیچ میں رمضان بھی آیا، تو ہم اس وجہ سے اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں کر رہے کہ اس نے رمضان، اگلے رمضان کے آنے سے پہلے روزے نہیں رکھے، کیونکہ وہ مجبور تھی، اس کا عذر تھا، اس نے بچے کو دودھ پلانا تھا. تو ہم اس وجہ سے اس کے اوپر کفارہ نہیں فرض کر رہے. علماء فرض نہیں کرتے کہ کیونکہ اس کے لیے عذر موجود تھا. لیکن علماء کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس نے روزہ چھوڑا، اور اس نے روزہ بچے کی وجہ سے چھوڑا، تو کیا اس کے اوپر کفارہ لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر تو اس نے صرف اور صرف بچے کی جان کے خطرے کی وجہ سے یا اس کو نقصان کے خطرے کی وجہ سے روزہ چھوڑا، تو پھر کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا. لیکن اگر اس نے چھوڑا روزہ، اپنی جان کا خطرہ بھی موجود تھا، بچے کو خطرہ تھا یا نہیں تھا وہ الگ چیز، لیکن اگر اس کو اپنی جان کا خطرہ بھی تھا، اپنی کمزوری کا، اپنے تھک جانے کا، اپنے اوپر بوجھ کا خطرہ تھا، جو کہ نارملی خواتین کو ہوتا ہے، زیادہ تر خواتین کو ہوتا ہے،
तो फिर उसके ऊपर कफारा नहीं है। कज़ा हर सूरत में है, कफारा की सूरत में होगा अगर उसने सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से छोड़ा हो। अगर बीच में अपनी जरूरत की वजह से छोड़ा तो वो उसके ऊपर कफारा नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बच्चे की वजह से छोड़ा तो उसके ऊपर कफारा जो है वो है। लेकिन तो वापस आते हैं बात की तरफ कि कफारा उसके ऊपर नहीं होगा, बच्चे के बाप के ऊपर होगा। मतलब कफारा अदा करना है लेकिन वो कफारा बच्चे का बाप अदा करेगा। ठीक है। तो खुलासा ये निकला कि कदा और कफारा दोनों हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कदा औरत को रखनी होगी और कफारा जो है वो बाप को अदा करना होगा। फजर की अजान के फजर की अजान के होते हुए खाया पिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। अगर फजर की अजान उस टाइम पे हो रही है जिस वक्त फजर का वक्त दाखिल हो गया है। आप के ज़माने में दो फजर की अजान होती थी, एक फजर काजी पर, एक फजर सादे की। मतलब एक अजान, एक कहने के लिहाज से एक वार्निंग की अजान होती थी कि लोग जो है वो जल्दी खा लें और उनको पता लग जाए कि शहरी का काम जो है शहरी का टाइम खत्म होने वाला है। तो अगर तो मुझे पता हो कि ये मौलवी साहब या ये मस्जिद वाले अजान देते हैं उस टाइम पे जब फजर का टाइम दाखिल हो जाता है, और उससे पहले अजान नहीं देते, 1 मिनट पहले 2 मिनट पहले अजान नहीं देते, जो कि नॉर्मली वो नहीं देते, तो टाइम पे ही अजान देते हैं, तो फिर नहीं खा सकते क्योंकि फजर के वक्त दाखिल हो गया और फजर से लेकर मगरिब तक सहरी रोजा रखना फर्ज है। अगर आप फजर के बाद खा सकते हैं चंद सेकंड, तो फिर आप मगरिब से चंद सेकंड पहले भी खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसकी कोई इजाजत नहीं देता, तो फिर इसकी भी इजाजत नहीं है। नमाज में सुजूद में रब्बाना जैसी दुआ, कुरानी दुआएं मांग सकते हैं, जितनी भी दुआएं हैं वो मांग सकते हैं। नमाज में सजदे में सिर्फ कुरानी आयात की किरात से मना किया गया हुआ है, लेकिन वो बतौर दुआ आप पढ़ते हैं तो दुआ पढ़ने की सूरत में से कोई हर्ज नहीं है। तहज्जुद की अजान भी होती है, ठीक है, मतलब अच्छी बात है, अजान अच्छी होती है। तो उस अजान के वक्त खा सकते हैं, लेकिन दूसरी अजान जब होती है फजर की, तो उस वक्त जो है वो नहीं खा सकते किसी तरह भी। बाकी जिन सवाल ये जी अभी हाथ खड़ा किया था, तो आप लोग सवाल यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? जी शेख, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, अच्छा बारक। अच्छा, प्राइवेट मैसेज आए थे कि मैंने बारक अल्लाह फीकुम शुक्र अल्लाह लकुम। अगर कोई अच्छा, ये सवाल तो मैंने जवाब दे दिया, हाँ जी। ठीक है, मेरा ख्याल है इतनी मजलिस काफ़ी है, और बाकी सवाल हुए तो आप कल की मजलिस में पूछ लीजिएगा। बारक अल्लाह फीकुम शुक्र अल्लाह लकुम नफ़अ बिकुम। हम सबको इल्म नाफ़िअ दे, हमने साले दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जज़ाकमुल्लाहु रमज़ान खैरन। सल्लिम होलना। अल्लाह। जी, जी, बारक अल्लाह फीकुम।